Welcome to my YouTube channel Saira for you. Don't forget to like, subscribe, share and comment. جیسے کہ میں ڈرامہ آج کل بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے جس میں عائزہ خان ایزا مبشرہ جعفری رول ادا کر رہی ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عائرہ کا سسر چالاکی اور سمجھداری سے عائرہ کا راز فاش کرتا ہے اور اس عورت کو معاف کر دیتا ہے، لیکن عائرہ کو کوئی معافی نہیں ملتی۔ اسی دوران آریان کی انٹرویو ہوتی ہے۔ آریان اور عائرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بحث کے دوران وہ ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھا پائی کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ عائرہ کا اوپر سے آ جاتا ہے اور ان دونوں کو خاموش رہنے کو کہتا ہے اور عائرہ کو ایک روم میں بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عائرہ بہت ہی چیختی چلاتی ہے لیکن اس کی ایک بھی نہیں سنی جاتی۔ عائرہ کا سسر اس سے اس کا موبائل بھی لے لیتا ہے تاکہ وہ کسی سے کانٹیکٹ نہ کر پائے۔ اسی طرح عائرہ کو ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے اور عائرہ ایک کارنر میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے اور کس سے کانٹیکٹ کرے کیونکہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا۔ وہ چیخ اور چلا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ایک بھی نہیں سنی جاتی اور اس کا روم لاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آریان اور عائرہ کے سسر کے درمیان باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ آریان کو کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کی ایسی ہی جگہ ہوتی ہے، بجائے اس کو سمجھانے کے کہ اس نے عائرہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، بولا کہ عائرہ اس کی بہو ہے۔ اور دوسری طرف ترکی میں زاہد اور مبشرہ کی اپنی ہی سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ مبشرہ جو کہ اس ڈرامے میں بہت ہی ہوشیار اور چالاک نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اسے زاہد سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ زاہد کو یہ شو کروا رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کتنا محبت اور پیار کرتی ہے، لیکن زاہد پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ عائرہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن عائرہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اپنے فادر کو کال کرتے ہیں کہ عائرہ کہاں ہے، مجھے میری عائرہ سے بات کروا دیں، لیکن ان کے فادر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ عائرہ کہاں ہے، شاید وہ اپنے بھابھی کے گھر گئی ہے۔ اسی طرح زہد اس کی بھابھی کے گھر کال کرتا ہے اور اس کی بھابھی کہتے ہیں کہ عائرہ تو یہاں نہیں آئی، اور زہد کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور مبشرہ سے کہتا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مبشرہ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن زہد ایک بھی نہیں سنتا اور زہد واپس آ جاتا ہے۔ جیسے زہد گھر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ عائرہ کہیں بھی نظر نہیں آتی اور جب وہ ایک روم میں دیکھتا ہے تو عائرہ کو لاک کیا ہوتا ہے اس روم میں۔ وہ اس روم کو اوپن کرواتا ہے اور عائرہ کے پاس جاتا ہے اور عائرہ بہت رو رہی ہوتی ہے اور زہد سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا، اور غصے میں اپنے فادر کے پاس آتا ہے کہ آپ نے یہ سب کیا کیا اور کیوں کیا عائرہ کے ساتھ ایسا، اور اس کو ایک روم میں بند کیوں کیا آپ نے۔ زہد کے فادر کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں اپنی بیوی عائرہ سے پوچھو۔ عائرہ جھوٹ بولنے کی بجائے وہ سب سچ تسلیم کر لیتی ہے کہ اس نے اس کے فادر کے اوپر بلیم لگایا تھا اور ساری سٹوری جو ہے وہ زاہد کو بتا دیتی ہے۔ زاہد اس بات پہ کافی غصہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عائرہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ عائرہ کہتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس سے تو میرے بھائی کا بھی بدلہ پورا بھی نہیں ہوا، اور اس طرح عائرہ سے زاہد کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں پریشانی ہے یا کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو، لیکن عائرہ جو ہے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے زاہد کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے اس گھر سے پیار ہے، میں نہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں نہ ہی اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اور اس طرح سے وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تھینک یو، اور نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگر